بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت 1 to 6۔ اس آیت میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے ایک پیسفل سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے اور لیڈر کا اس میں کیا رول ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ بات کر رہے ہیں اپنی کمانڈمنٹس کو، اپنے احکامات کو فلفل کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے دو چیزیں مانگی۔ کیا؟ ربی جعل ھذا بلدا آمنا، کہ میرے اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، پیسفل پلیس بناؤ، سیفٹی ایریا بنائیں، اور ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے، پھل جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشیس اور سب سے زیادہ کوالٹی فوڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے پراسپیرٹی۔ یعنی کہ یہاں کے رہنے والوں کو دو چیزیں ڈیمانڈ کے لیے مانگی، کہ ایک تو سیفٹی ہو اور دوسرا پراسپیرٹی ہو۔ اگر ہم پولیٹیکل سائنس کی نظر سے دیکھیں تو فنکشننگ سوسائٹی کی یہی دو چیزیں نیڈ ہوتی ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے ان کو سیفٹی چاہیے، یعنی کہ سیف پلیس چاہیے، ان کا گھر، ان کا مال، ان کا پیسہ، ان کے بچے سیف ہوں، اور اگر وہ سیفٹی ہے اور پراسپیرٹی یعنی کہ جاب نہیں ہے اور پیسے نہیں ہیں، تب بھی وہ سوسائٹی سیفلی نہیں موو کر سکتی۔ تو دوسری چیز کیا ضرورت ہوتی ہے؟ فروٹ۔ جس وقت حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت وہ صحرا میں ہے، ریگستان میں ہے، اور ریگستان ایک وادی ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور وادی میں بنجر وادی ہے، ریگستان ہے، جہاں پر پھل فروٹ اگتے نہیں ہیں، اور جو چیز اگاتی نہیں ہے وہاں پر پراسپیرٹی ذرا مشکل ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے فیوچر جنریشن کے بارے میں سوچا کہ ہمیں وی مسٹ نیڈ سیفٹی اینڈ بزنس، یعنی کہ دو چیزیں ضرورت ہیں، اور اس طرح سے آگے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اور آپ دیکھیں کتنی احتیاط سے دعا مانگی، کہ اس سے پہلے جب آپ نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو، یعنی کہ جو رونگ ڈوورز ہوں ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابراہیم اب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو عطا کرنا جو آپ پر دنیا آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی سسٹینیبلٹی ہے ان کی سوچ میں، اور سوسائٹی کو سسٹین کرنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے یہ دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا اتنا جینیس مین ہے کہ انہوں نے فیوچر کے بارے میں سوچا۔ ہاؤ دا جینیس مین ہی از، ہی تھنک اباؤٹ دا فیوچر جنریشنز۔ اور ہم دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی کتنی زیادہ ہے، اور وہ کنڈیشن لگا رہے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ سے، ایک کنڈیشن شرط پٹ کر رہے ہیں، امپلائی دا کنڈیشن، کہ میری جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر ان سب کے پاس پراسپیرٹی اور پیس، امن ہونا چاہیے اس جگہ پہ۔ اور دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کہ قال ومن کفر فامتہ قلیلا، کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کچھ دوں گا، یعنی کہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو ان کو بھی میں بینیفٹ دوں گا، فامتہ، ان کو بھی بینیفٹ دوں گا، پرووائڈ کروں گا جنریشن کو، لیکن قلیلاً، تھوڑا، یعنی کہ کم ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ دنیا جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، یعنی کہ اتنی تھوڑی جگہ بھی بہتر ہے، تو دنیا میں ہی دوں گا اس کو۔ ثم اضطرہ، اور پھر میں اس کو ڈریگ کروں گا، کھینچوں گا، مجبور کر دوں گا، ڈریگ ٹو دا الی عذاب النار، فیئر کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، جہنم کی طرف، ڈریگ ہم ٹو دا فیئر، میں ان کو فائر میں ڈال دوں گا، ڈریگ ٹو فائر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈونٹ تھنک کہ رونگ ڈوورڈز ختم ہو جائیں گے، رونگ ڈوورڈز بھی کنٹینیو کریں گے، یعنی کہ سوسائٹی کا پیس کون کرتا ہے تھریٹ؟ جو رونگ ڈوورز ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کے پیس کو تھریٹ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بے شک کنٹینیو نہ کیجیے گا جو ظلم کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھو کہ رونگ ڈوورز ختم ہو جائیں گے، یا ایسا نہیں ہوگا کہ رونگ ڈوئنگ نہیں ہوگی، رونگ ڈوئنگز ہوں گی اور ان کو فائدہ بھی ملے گا، لیکن وقت مقرر تک ملے گا۔ یعنی کہ ایک پوری سوسائٹی کو کریٹ کرنے کے لیے جن تھریٹس کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تمہیں اور تمہاری جنریشن کو کرنا پڑے گا۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اس وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ جنریشن کے لیے مانگ رہے ہیں کہ میرے یہاں رہنے والوں کو مزید میسنجر ایک اور عطا کرنا جو ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ اور پیچھے آگے ہم نے کچھ آیتوں میں پڑھا ہے، سورۃ قصص میں بھی، اور اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں ہی دعائیں قبول کی، رزق بھی عطا کیا اور امن بھی عطا کیا۔ اور اور حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے تو کعبہ کے علاقے میں اجازت ملی تھی، لیکن اب یہاں پر حرم میں بالکل محفوظ رہے گا، سیف رہے گا، اور وہاں پر کسی کو بھی
کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کسی چیز کو اٹھانے کی، ڈریگ کرنے کی یا کسی بھی قسم کی چیزوں کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کی اور مزید سوسائٹی کی تھریٹس کو کور کرنے کا بتایا کہ آپ کو سیفٹی میئرز بھی لینے پڑیں گے کیونکہ یہ لوگ رونگ ڈوورز رہیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قریش رونگ ڈوورز تھے لیکن وہ سروائیو کر رہے تھے، اور بیس المصیر اور یہ مزید بتا دیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن وہ رونگ ڈوئنگس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم بہت بری جگہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں نہ لے کے جائے۔ تو پارٹ آف جینیس ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی لیڈرشپ اتنی پرفیکٹ اور مکمل تھی کہ انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے جو ڈیمانڈس کی وہ ایک پراسپیرٹی سوسائٹی کے لیے ضروری تھی، اور پھر انہوں نے سیکنڈ کیا ڈیمانڈ رکھی کہ رونگ ڈوورس وہاں نہ رہے یا نہ وہ سروائیو کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کو کہا کہ آپ کو پورے پلان تیار کر کے اس لائف کو گزارنا ہوگا، کیونکہ جو نیک اور پارسا لوگ ہوں گے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے ججمنٹ پر، وہ بھی سروائیو کریں گے، لیکن جو رونگ ڈوورز ہوں گے، ظالم ہوں گے، وہ بھی رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت کیا ہے کہ رونگ ڈوورز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں دنیا میں، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے کہ لوگ ان کے اوپر اولاد فٹ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ السلام علیکم۔